کے قریب ہو جاؤ، دونوں جہان میں عزتیں ملیں گی۔ قرآن دیتا کیا ہے، یہ مدرسے ہمیں سکھاتے کیا ہے؟ بس 1-2 منٹ میں یہ بات اور عرض کر دوں اور اپنی جگہ لے لوں۔ یہ مدرسے دیتے کیا ہیں؟ عزتیں یوں ہی نہیں ملتی ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ پڑوسی کا حق ہے کیا۔ جس باپ نے اپنی بیٹی کو قرآن دے دیا، سمجھ لو اس نے کائنات کا مالک اپنی بیٹی کو بنا دیا۔ کیا بات ہے، بے شک بے شک بے شک۔ جس بھائی نے اپنی بیٹی کو قرآن دیا ہے، گویا کہ کائنات کا اسے مالک بنا دیا ہے، کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ دونوں جہان کی نعمتیں اس کے دامن میں ڈالتی ہیں۔ جس بیٹی کے پاس قرآن ہے اور جس بیٹی کے پاس قرآن نہیں ہے، سونے اور چاندی پر اترانے والی ہو، شادیوں میں یہ بحثیں کرنے والی ہو کہ میرے پاس 10 تولہ سونا ہے، میرے پاس 20 تولہ سونا ہے، یہ بتا قرآن کتنا ہے، یہ بتا قرآن کا علم کتنا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، عورت کا اصل زیور یہ سونا اور چاندی نہیں ہے، بلکہ عورت کا اصل زیور تو پردہ ہے، پردہ۔ جس بیٹی کی عزت زیادہ محفوظ ہے، اسی کو تو دونوں جہان میں عزتیں ملنے واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ آج تو بحثیں ہوتی ہیں صاحب کہ 50 جوڑے کپڑے ہیں، صندوق بھرا پڑا میرا، سیف الماری بھری پڑی ہے میری، سونا اتنا ہے کہ شادیوں میں جب پہن کر کے جاتی ہوں تو سب میری جانب دیکھتی ہیں، اتنا سونا ہے، چل اتنا سونا ہے، کبھی یہ بھی حساب لگایا ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہے؟ یہ وہی سونا ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی گئی، یہ وہی چاندی ہے، اگر اس کی زکوٰۃ نہ دی گئی تو میدان محشر میں اسی سونے کو، اسی چاندی کو پگھلانے کے بعد میں اے لوگوں، ان لوگوں کی کروٹوں میں داغ دیا جائے گا، پیشانی پر داغ دیا جائے گا، زانوں پر داغنے کے بعد کہا جائے گا، لو دیکھ لو یہ وہی سونا ہے جس پر تم اترایا کرتے تھے، یہ وہی چاندی ہے جس پر تم اترایا کرتے تھے، اور اللہ کی راہ میں تم اسے خرچ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے تمہیں مالک نصاب بنایا تھا، غریب تمہارے سامنے بھی لگتے تھے، یتیم تمہارے سامنے بھی لگتے تھے، لیکن تم ان غریبوں کا حصہ خود کھا جایا کرتے تھے۔ اور یہ جملہ میں بارہا عرض کرتا ہوں، اے لوگوں، خالی چوری کرنا حرام نہیں ہے، دوسروں کا مال کھا جانا فقط یہ حرام نہیں ہے، بلکہ اپنی زکوٰۃ کے حصے خود اپنے بچوں کے ساتھ دسترخوان پر بچھا کر کھانا بھی حرام۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلکی اعلیٰ حضرت، فیضانی اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا محمد مفتی محمد ہاشم صاحب قبلہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ۔ عزیزم مفتی ہاشم القادری منظری تشریف فرما ہو چکے ہیں، سنجیدگی سے ایک جملہ کہتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں۔ کردار بدلیے، روش اپنی چینج کیجیے، چال بدلیے، شریعت مطہرہ کے قریب آ جائیے۔ عزتیں آج بھی تمہارے ہی لیے ہیں، عزتیں تمہارے لیے ہیں، واہ واہ واہ، بس آؤ تو کہاں یار، دوسروں کے چال چلن کو دیکھ کر بگڑ گئے، نہ تمہاری شادیاں بتا رہی ہیں اور نہ تمہارے گھر کے جنازے بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے گھر کے جنازے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تلخ جملہ ہے، تلخ جملہ، اللہ لیکن اکبر، حقیقت پر مبنی ہے۔ جس دن تمہارے گھر کی شادیاں یہ بتانے لگیں کہ یہ مسلمان کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے، یہ مسلمان کے گھر میں نکاح کی تقریب سج رہی ہے، دیکھو بیٹیاں الگ پردے کے دائرے میں ہیں، دیکھو بیٹے الگ ہیں، بیٹیاں الگ ہیں، سمجھ لینا اللہ نے تمہیں عزتیں عطا کر دی ہیں، رب نے تمہیں شان عطا کر دی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، عزتیں خاندان کی بنا پر نہیں ملتی ہیں کہ میرا خاندان بہت بڑا ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، عزتیں تو انہیں ملتی ہیں جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم ہوا کرتا ہے، قرآن کا علم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، کم علمی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، جذبات میں جملے کفر میری زبان سے نکل گئے ہوں، یا کبھی بھی میری زندگی میں کبھی بھی کلمات کفریہ نکلے ہوں، ان سب سے پکا سچا تائب ہوتا ہوں۔ آپ بھی یہی نیت کریں، کلمہ طیبہ پڑھنے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا